سفر کا مہینہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کی واقعات احادیث میں لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ان دونوں مقدس شخصیات کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی اور جنت کی خواتین کے سردار حضرت فاطمہ کا نکاح سفر کے مہینے میں نہ کراتے۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، صرف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے لیے نہیں ہے۔ جب سفر کے مہینے میں آپ نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح فرمایا اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی ہے، اسی نکاح کے صدقے سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، تین بہترین نوجوان اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے بنے ہیں۔ بالخصوص ان میں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نوجوان نواسے ملے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں بشارت دی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح کرنے سے نکاح ناکام ہو جائے گا، بچے پیدا نہیں ہوں گے، انہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے بہتر جوڑا کون سے مہینے میں پیدا ہوگا؟ حضرت حسن، حضرت حسین جیسے مبارک اولاد کون سے مہینے میں پیدا ہوگی؟ یہ سب سے بڑی تردید ہے ایسے بے وقوفوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح سفر کے مہینے میں ہی فرمایا، اور ان سے نیک اولاد حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ سفر کے مہینے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دسیوں حدیثوں میں آپ کا نام سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور صحابی ہیں یہ، اور پھر ان کا پورا قبیلہ دوس، یہ پورا قبیلہ سفر کے مہینے میں اسلام قبول کیا ہے۔ سفر کے مہینے میں ایک اور بڑے صحابی ہیں جو یمامہ کے رہنے والے تھے، اور وہ پورے یمامہ قبیلے کے سردار تھے، سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے سفر کے مہینے میں، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا سفر کے مہینے میں۔ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو اتنی بڑی مقدس شخصیات اسلام کیسے قبول کرتی؟ سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے قریب یا وفات کے فوری بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے شخصوں میں سے ایک بدماش اور کذاب قسم کا شخص اسود انسی جس کا نام ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے جنگ کرنے اور لڑنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لشکر تیار کر کے بھیجا ہے، اور جو لشکر اس بدماش اور کذاب اور جھوٹے سے جا کر لڑا ہے، وہ اسی سفر کے مہینے میں جا کر اس سے جنگ ہوئی ہے۔ سفر کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا اور فارس اس زمانے کے دو بڑے بڑے مشہور سپر پاور ملک شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا کا جو محل فتح ہوا ہے وہ سفر کے مہینے میں فتح ہوا ہے۔